بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الغافر پیش کرتے ہیں۔ نام سورہ سے شروعات کر رہتے ہیں۔ آیت نمبر 28 کے فکر وکالا رجل من آل فرعون سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورہ جس میں اس خاص مومن کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول ابن عباس اور جابر بن زید کے بیان ہے کہ یہ سورہ زمر کے بعد متصلاً نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو مقام قرآن مجید کے موجودہ ترتیب میں ہے وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے۔ حالات نزول، جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے ان کی طرف صاف اشارات اس کے مضمون میں موجود ہیں۔ کفار مکہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دو طرح کی کارروائی شروع کر رکھی تھی۔ ایک یہ کہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ کر، طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھا کر اور نت نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں کہ ان کو صاف کرتے کرتے آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان زچ ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کو قتل کر دینے کے لیے زمین ہموار کی جائے، چنانچہ اس غرض کے لیے وہ پہم سازش کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ تو عملاً انہوں نے اس کا اقدام بھی کر ڈالا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے، مگر ان وقت پر حضرت ابوبکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابوبکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے، اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے: کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مار ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ سیرت ابن حشام میں بھی منقول ہوا ہے، اور نسائی ابن ابی حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے، موضوع اور مباحث۔ صورت حال کے ان دونوں پہلوؤں کو آغاز تقریر ہی میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر آگے کی پوری تقریر انہی دونوں پر ایک انتہائی مؤثر اور سبق آموز تبصرہ ہے۔ قتل کی سازشوں کے جواب میں مومن آل فرعون کا قصہ سنایا گیا ہے، آیت نمبر 23 تا 55، اور اس قصے کے پیرائے میں 3 گروہوں کو 3 مختلف سبق دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کفار کو بتایا گیا ہے کہ جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جس سے وہ دوچار ہوا؟ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کو سبق دیا گیا ہے کہ یہ ظالم بظاہر خواہ کتنی ہی بالادست اور چہرہ دست ہوں، اور ان کے مقابلے میں تم خواہ کتنی ہی کمزور اور بے بس ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو، اسی کی طاقت ہر دوسری طاقت پر باری ہے، لہذا جو بڑی سے بڑی خوفناک دھمکی بھی یہ تمہیں دے سکتے ہیں، اس کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ خدا پرست کے پاس ظالم کی ہر دھمکی کے بس ایک جواب ہے، اور وہ ہے اس طرح خدا کے بھروسے پر خطرات سے بے پرواہ ہو کر کام کرو گے
تو آخرکار اس کی نصرت آ کر رہے گی، اور آج کے فرعون بھی وہی کچھ دیکھ لیں گے جو کل کے فرعون دیکھ چکے ہیں۔ وہ وقت آنے تک ظلم و ستم کا جو طوفان بھی امڑ آ کر آئیں، انہیں صبر کے ساتھ تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ نمبر 3، ان دو گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا، اور وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو دلوں میں جان چکے تھے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور کفار قریش سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں، تو حیف ہے کہ تم پر اگر اب بھی تم بیٹھے تماشا ہی دیکھتے رہو۔ اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو، اس سے تو اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بڑے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک رازباز آدمی نے اس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا۔ جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے باز رکھ رہی ہیں، یہی مصلحتیں اس شخص کے آگے بھی راستہ روک کر کھڑی ہوئی تھی، مگر اس نے کہہ کر ان ساری مصلحتوں کو ٹکرا دیا، اور اس کے بعد دیکھ لو کہ فرعون اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اب رہا کفار کا وہ مجادلہ جو حق کا نیچا دکھانے کے لیے مکہ معظمہ میں شب و روز جاری تھا، تو اس کے جواب میں ایک طرف دلائل سے توحید اور آخرت کے ان عقائد کا برحق ہونا ثابت کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان اصل بنائے نزاع تھا، اور یہ حقیقت صاف کھول کر رکھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ کسی علم اور کسی دلیل اور حجت کے بغیر سچائیوں کے خلاف خواہ مخواہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ان اصل محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر سرداران قریش اس قدر سرگرمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار تھے۔ بظاہر انہوں نے یہ ڈونگ رچا رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے نبوت پر انہیں حقیقی اعتراضات ہیں، جن کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ان کے لیے محض ایک جنگی اقتدار تھی۔ آیت نمبر 56 میں یہ بات کسی لاگ و لپیٹ کے بغیر ان سے صاف کہہ دی گئی ہے کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ وہ کبر ہے جو تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کر لیں گے تو تمہاری بڑائی قائم نہ رہ سکے گی، اسی وجہ سے تم ان کو زک دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہو۔ اسی سلسلے میں کفار کو پے در پے تنبیہات کی گئی ہے کہ اگر اللہ کی آیات کے مقابلے میں مجادلہ کرنے سے باز نہ ہوگے تو اسی انجام سے دوچار ہوگے جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہے، اور اس سے بدتر انجام تمہارے لیے آخرت میں مقدر ہے۔ اس وقت تم پچھتاؤ گے، مگر اس وقت کا پچھتانا تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔